ہم ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو کہ بہت ہی بلند حوصلہ ہوتے ہیں. جب حوصلہ بلند ہو تو کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی. آج ہم ایک ایسی باہمت اور قابل شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل کر دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی. سکینہ بطول جو قوت سماعت سے محروم ہیں، پاکستان کی ایک کامیاب انٹرپرینیور ہیں. انہوں نے ڈی جی ڈیف کے نام سے ایک تنظیم قائم کی ہے جہاں وہ بہرے افراد کو ہنر سکھانے، تعلیم و تفریحی دوروں کے ذریعے ان کو بااختیار بنانے کا مشن چلا رہی ہیں. اور ان کا خاص مقصد پاکستان کی بحری خواتین کو خود مختار بنانا ہے. آخر سکینہ بطول نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا، ان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا رہے، اور ڈی جی ڈیف کس طرح پاکستان کی سماج سے محروم کمیونٹی کے لیے ایک نیا راستہ دکھا رہا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور آپ نے حسنین چیلنجز کے حوالے سے بات کی نا، تو مجھے سکینہ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز شی از ویری ہوپ فل. ان کو دیکھ کے ہی ایسا لگ رہا تھا. ہمارے ساتھ آج ان اسٹوڈیو موجود ہیں زہرا بطول جو کہ انٹرپریٹ کریں گی سکینہ بطول کو. ان کے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں احتشام حسین. سب سے پہلے تو مجھے سکینہ یہ بتائیں کہ کیا یہ نیچرلی تھا یا پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک پھر آپ کیسے آئی؟ ہاں، بچپن سے ہی یہ تھا کہ ایجوکیشن واز ناٹ دا بیسٹ فار می. سو ادھر سے فرام 8th grade because we were based in Gilgit, ہم لوگ ادھر سے ادھر آئے in 8th grade. And then that's how my brother taught me from growing up. Education system ہمارا especially for deaf اتنا نہیں ہے, but my family was supportive, so that's how I was able to overcome these challenges. کیا بات ہے جی. احتشام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. احتشام، آپ بھی انٹرپرینیور ہیں، بزنس کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سکینہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ مشکلات بھی شروع میں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور اپنی بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اپنے سفر کے حوالے سے بتائیے گا. جی سکینہ اور میرا بچپن سے بانڈ کافی زیادہ اسٹرانگ تھا. اور کیونکہ جب بھی یہ اسکول سے آتی تھیں، جب ہمیں ٹائم ملتا تھا، مجھے سائن لینگویج اشارے سکھاتی تھی مجھے، تو بچپن سے وہ ہماری بہت زیادہ اچھی بانڈ تھی. تو پھر ہم نے کیریئر میں بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. جہاں پہ ہم نے پہلی جاب کی اس میں بھی ہم نے ایک ہی کمپنی میں جاب کی. پھر اس کے بعد ہمیں آئیڈیا آیا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، ڈیف کمیونٹی، جس کو اتنا زیادہ نیڈ ہے اس چیز کی، کیونکہ ہم دونوں نے 2 سال پہلے ایک ریسرچ کی ادھر پاکستان کے ڈیف کمیونٹی میں. اور کیونکہ ٹوٹل پاپولیشن 9 ملین ہے، 9 ملین، اس میں سے 70% جو ڈیف تھے وہ ان ایمپلائڈ تھے. تو یہ بہت بڑا نمبر تھا. اس لیے وی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ان کو پہلے تو اسکل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسکلس دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جاب پلیسمنٹس کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو سوسائٹی میں فٹ ان کرانے کے لیے یہ بنیادی چیز جو ہے نا، یہ اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹارٹ اپ کیا سامنے. زبردست ہو گیا. اچھا سکینہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بحری خواتین ہیں ان کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ آپ نے اس تنظیم کا آغاز کیا جو ان خواتین کو سپورٹ کر رہی ہے؟ سب سے بڑا چیلنج ڈیف لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان پہ کوئی یقین نہیں کرتا. دا بگیسٹ ایشو از دیٹ نو بڈی بلیوز ان دیم. We constantly get judgments like we cannot do anything, we're not able. But I wanted to create a platform where it says quite the opposite, that you are able, that you are powerful, and that you are strong enough to do anything you want. کیا بات. بالکل سکینہ، آپ مشکل میں بھی آسانی پیدا کر رہی ہیں اتنی خواتین کے لیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے یہ کمیونٹی کا آغاز کیا باقاعدہ، تو آن لائن اب آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جتنے بھی ڈیف اور ڈمب لوگ ہوتے ہیں؟ ہماری ایک بیسکلی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو ہم لوگ ٹریننگس دیتے ہیں، ڈفرینٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ انٹرپریٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں ڈیف لوگوں کے لیے تاکہ ان کے لیے لیونگ ایزی ہو. اچھا احتشام، آخر میں ہمیں اس ایپ کے حوالے سے بتائیے گا، ڈی جی ڈیف کے حوالے سے اس کا خیال کیسے آیا اور اس میں آپ کیا کیا چیزیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل. سو یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.digidef.com،
یہ بیسکلی ڈیف لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے جیسے دوسرے بڑے کورسیرا وغیرہ ہو گیا، جو نارمل لوگ جو کورسز وغیرہ لیتے ہیں، ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں کورسز لیتے ہیں، سو وہی والی چیز ہم وہی ٹریننگز ہم سائن لینگویج میں دیتے ہیں ان کو، کہ فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ویب ڈیزائننگ ہو گیا، اس کے علاوہ اے آئی کے ڈفرینٹ کورسز ہو گئے. سو یہ سارے کورسز ہم نے بنائے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ سائن لینگویج کے بھی کورسز ہیں، یعنی کہ کوئی بھی عام بندہ، فار ایگزامپل آپ اگر سائن لینگویج سیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جو کورس سائن لینگویج کے ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور سائن لینگویج سکینہ سکھاتی ہیں؟ سائن لینگویج سکینہ سکھاتی ہے. اوہ، سکینہ از ٹیچر ایز ویل. جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تو رسپانس کیسا ملا آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس تھا، کیونکہ کمیونٹی میں اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ تھی. تو اس وجہ سے کافی زیادہ ہمیں کمیونٹی نے بھی سپورٹ کیا، ڈیف کمیونٹی نے، جو ہمارے انیشیٹو تھا اس کو. اور اس کے علاوہ ہمیں تھوڑے سے چیلنجز ضرور آئے اس کو بنانے میں اور اس کو اوور کم کرنے میں، بٹ الحمدللہ آئی مین جب ارادہ ہو اور جذبہ ہو تو کچھ بھی ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تعالیٰ تبخیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. سکینہ، آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اتنی باصلاحیت ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے نا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو بھی نا وہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ That's a very good question. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈیف ہوتے ہوئے بھی، حالانکہ مجھے اتنے زیادہ اسٹیٹمنٹس ملی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا. I've been told that I cannot do anything, that I'm not able, not just by one person, by the whole community. And I have felt in my life that I was that way. لیکن میں نے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیا، اس چیز کو پش سائڈ کر لیا. Because I have that skill, I have that mindset that weakness cannot make you less. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سکینہ بہت بہت شکریہ. And I must say Sakina is so beautiful. سو بیوٹیفل. ایک تو آپ پیاری بھی بہت ہیں اور کام بہت اچھا کر رہی ہیں. احتشام، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ ایک زبردست سیگمنٹ تھا. آج یقین مانیے کہ ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور کس طرح سے آپ کمیونٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنی کمزوریوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کے آپ زندگی میں گرو ہو سکتے ہیں. یہ کوئی کسی نے سیکھنا ہے تو سکینہ سے سیکھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.